حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن پر قربانی لازم نہیں ہوتی، اگر وہ قربانی نہ بھی کرے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان پر کوئی گناہ نہیں لکھا جاتا۔ لیکن ذرا غور کیجئے، کتنے لوگ ایسے ہیں جو استطاعت ہونے کے باوجود بھی اس عظیم سنت کو معمولی سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں۔ حالانکہ قربانی صرف جانور ذبح کرنے کا نام نہیں، بلکہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظیم قربانی اور اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دینے کا پیغام ہے۔ یہ وہ عبادت ہے جس میں بندہ اپنے رب کی رضا کے لیے اپنے محبوب چیز قربان کرتا ہے، اور جو شخص خلوص سے دل سے قربانی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں رحمت، برکت اور رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ 5 لوگ کون ہیں جن پر قربانی واجب نہیں، اور ساتھ ہی یہ بھی جانیں گے کہ قربانی کی فضیلت کتنی بڑی کیوں بیان کی گئی ہے کہ اس کے ہر قطرے خون پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، چند ہی دنوں بعد وہ مبارک دن آنے والا ہے جس کا ہر مسلمان بے چینی سے انتظار کرتا ہے، عید الاضحیٰ یعنی قربانی کی عید۔ یہ صرف ایک تہوار نہیں بلکہ عشق و وفا اور اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ قربان کر دینے کا عظیم پیغام ہے۔ یہ وہ دن ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وہ عظیم قربانی یاد کی جاتی ہے جس نے رہتی دنیا تک ایمان والوں کے دل ہلا کر رکھ دیے۔ سوچئے، ایک باپ کو حکم ملا کہ اپنی سب سے عزیز چیز اللہ کی راہ میں قربان کر دو، اور ایک بیٹا ایسا فرما بردار کہ سر جھکا کر کہنے لگا، ابا جان، آپ کو جو حکم ملا ہے اسے پورا کیجئے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں محبت بھی تھی، آنسو بھی تھے، آزمائش بھی تھی اور اللہ کی رضا بھی تھی۔ ناظرین، اسی عظیم سنت کی یاد میں ہر سال مسلمان قربانی کرتے ہیں، اور یاد رکھیے، قربانی اللہ تعالیٰ کو بے حد محبوب عبادت ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ قربانی کے جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ قربانی کرنے والے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص خالص نیت اور اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے جانور کے ہر بال کے بدلے ایک نیکی عطا فرماتا ہے۔ محترم ناظرین، ذوالحجہ کا مبارک مہینہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت فضیلت والا مہینہ ہے، اور اسی مہینے کی 10ویں تاریخ کو عید الاضحیٰ منائی جاتی ہے۔ یہ وہ دن ہے جو اللہ پاک کو عام دنوں سے زیادہ محبوب ہے، کیونکہ اس دن اللہ کے بندے اپنی خواہشات، اپنی محبتوں اور اپنے مال کو اپنے رب کی رضا کے لیے قربان کرتے ہیں۔ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظیم سنت ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے صاحب استطاعت مسلمانوں پر اسے واجب قرار دیا ہے۔ اس لیے ہر سال لاکھوں مسلمان اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے قربانی کرتے ہیں۔ لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک بہت اہم بات بتانے والے ہیں کہ وہ 5 لوگ کون ہیں جن کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان پر قربانی واجب نہیں، یعنی اگر وہ عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی نہ بھی کرے تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، اور ساتھ ہی ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ کن لوگوں پر قربانی فرض اور ضروری ہے، اور اگر وہ قربانی نہ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سخت جواب دہ ہوں گے۔ یہ معلومات ہر مسلمان کے لیے جاننا بے حد ضروری ہے، کیونکہ بہت سے لوگ لا علمی کی وجہ سے یا تو خود گناہوں میں پڑ جاتے ہیں یا دوسروں کو غلط باتیں بتاتے رہتے ہیں۔ ناظرین، عید الاضحیٰ ذوالحجہ کی 10، 11 اور 12 تاریخ کو منائی جاتی ہے، اور اسلام میں عید الفطر کے بعد یہ دوسرا سب
سب سے بڑا مبارک تہوار ہے۔ اسے سنت ابراہیمی اور عید قربانی بھی کہا جاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص پر صدقہ فطر واجب ہوتا ہے اس پر قربانی کرنا بھی واجب ہے، یعنی جو مسلمان صاحب نصاب ہو اور استطاعت رکھتا ہو اس کے لیے قربانی کرنا ضروری ہے، اور جو شخص طاقت رکھنے کے باوجود قربانی نہیں کرتا اس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، جو قربانی کی استطاعت رکھتا ہو اور پھر بھی قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ ذرا سوچئے یہ کتنی بڑی تنبیہ ہے۔ آج کتنے لوگ ہزاروں لاکھوں روپے دنیا کی خواہشات پر خرچ کر دیتے ہیں، لیکن جب اللہ کی راہ میں قربانی کا وقت آتا ہے تو بہانے بنانا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ یہی قربانی قیامت کے دن ہمارے لیے نجات کا سبب بن سکتی ہے۔ لیکن اس سب کے باوجود اللہ کے محبوب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ 5 لوگ ایسے ہیں جن پر قربانی واجب نہیں، چاہے وہ مالدار ہی کیوں نہ ہوں۔ اگر وہ قربانی نہ کریں تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اب آخر وہ 5 لوگ کون ہیں؟ یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ آگے آنے والی معلومات شاید آپ کی زندگی بدل دیں۔ نمبر 1، سفر میں رہنے والا شخص۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلا وہ شخص ہے جس پر قربانی واجب نہیں ہوتی جو سفر کی حالت میں ہو، یعنی ایسا انسان جو اپنے گھر، اپنے شہر یا اپنے وطن سے تقریباً 92 کلومیٹر دور چلا گیا ہو، وہ شرعی اعتبار سے مسافر شمار کیا جاتا ہے۔ ناظرین، اسلام ایک ایسا خوبصورت دین ہے جو انسان کی ہر مجبوری، ہر حالت اور ہر پریشانی کا خیال رکھتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سفر کی مشقت کو دیکھتے ہوئے مسافر کے لیے آسانی فرمائی ہے، چاہے وہ شخص کتنا ہی مالدار کیوں نہ ہو۔ اگر وہ سفر میں ہے اور وہاں 15 دن سے کم قیام کا ارادہ رکھتا ہے تو اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی، لیکن یاد رکھیے اگر وہی شخص یہ نیت کر لے کہ اسے وہاں 15 دن یا اس سے زیادہ ٹھہرنا ہے تو پھر وہ مسافر نہیں رہے گا بلکہ مقیم شمار ہوگا اور اس پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ اس لیے ایسے شخص کو چاہیے کہ یا تو وہ جہاں موجود ہیں وہیں اپنے نام سے قربانی کرے یا پھر اپنے گھر والوں کو اطلاع دے دے کہ اس کی طرف سے قربانی کر دی جائے، کیونکہ قربانی صرف ایک رسم نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے سامنے سر جھکا دینے کا نام ہے، اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنی مصروفیات، اپنے سفر اور اپنی مشکلات کے باوجود بھی اللہ کی رضا کے لیے قربانی کا اہتمام کرتے ہیں۔ نمبر 2، کافر پر قربانی واجب نہیں۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عید الاضحیٰ کے دن قربانی ہر اس شخص پر واجب ہے جو ایمان والا ہو۔ تو اس فرمان مبارک سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ قربانی صرف مسلمانوں پر فرض کی گئی ہے، یعنی ایسا شخص جو مسلمان نہیں، جس نے کلمہ طیبہ نہیں پڑھا، جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتا، اس پر قربانی واجب نہیں ہوتی، کیونکہ قربانی محض جانور ذبح کرنے کا نام نہیں بلکہ یہ ایمان، محبت الہی اور اطاعت خداوندی کا عظیم اظہار ہے۔ ناظرین، قربانی وہ عبادت ہے جو صرف ایک سچا مسلمان ہی خالص نیت کے ساتھ ادا کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ سے محبت کا وہ جذبہ ہے جس میں بندہ اپنے مال کو اپنے رب کی رضا کے لیے قربان کرتا ہے۔ اس لیے اسلام نے یہ عبادت صرف اہل ایمان کے لیے مخصوص فرمائی ہے، اور یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے
قیمتی چیز انسان کا ایمان ہے۔ اگر انسان کے پاس دنیا بھر کی دولت ہو لیکن ایمان نہ ہو تو وہ اللہ کے یہاں کسی کام کی نہیں، لیکن جس دل میں سچا ایمان موجود ہو اللہ تعالیٰ اس کی تھوڑی سی نیکی کو بھی بے حساب قبول فرما لیتا ہے۔ نمبر 3، نابالغ بچوں اور مجنون پر قربانی واجب نہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عید الاضحیٰ کے دن قربانی نابالغ بچوں اور مجنون شخص پر واجب نہیں ہوتی۔ ناظرین، نابالغ بچے وہ ہوتے ہیں جو ابھی سمجھداری اور شرعی ذمہ داری کی عمر کو نہیں پہنچے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ عبادت فرض نہیں فرمائی، کیونکہ اسلام آسانی اور رحمت کا دین ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کسی جان پر اس کی طاقت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا۔ اور مجنون اس شخص کو کہا جاتا ہے جو اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہو، جسے اپنے اعمال اور دنیا کے معاملات کی سمجھ نہ ہو۔ ایسا شخص شریعت کی ذمہ داریوں کا مکلف نہیں ہوتا، اس لیے اس پر قربانی بھی واجب نہیں ہے۔ لہٰذا اگر عید الاضحیٰ کے دن بچے یا ایسے ذہنی مریض قربانی نہ کریں تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے حالات کو خوب جانتا ہے۔ وہ کسی معذور، کمزور یا بے بس انسان پر سختی نہیں فرماتا۔ ناظرین، ذرا سوچئے ہمارا رب کتنا مہربان ہے، وہ بندوں کی نیت، مجبوری اور حالت کو دیکھتا ہے۔ اس لیے اسلام میں ہر حکم حکمت اور آسانی کے ساتھ دیا گیا ہے تاکہ کوئی انسان دین کو بوجھ نہ سمجھے بلکہ رحمت محسوس کرے۔ نمبر 4، غلام پر قربانی واجب نہیں۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عید الاضحیٰ کے دن قربانی غلام پر واجب نہیں ہوتی، یعنی ایسا شخص جو کسی دوسرے کے ماتحت ہو، غلامی کی زندگی گزار رہا ہو اور اپنے مال و اختیار کا مالک نہ ہو، اس پر قربانی فرض نہیں کی گئی۔ ناظرین، اسلام نے ہمیشہ انسان کی طاقت، حالت اور مجبوری کو سامنے رکھ کر احکامات عطا فرمائے ہیں، اس لیے ایسے لوگوں پر قربانی لازم نہیں کی گئی جو خود اپنے اختیار میں نہ ہوں یا اپنی زندگی کے فیصلوں میں آزاد نہ ہوں۔ لہٰذا اگر ایسے لوگ عید الاضحیٰ کے دن قربانی نہ کریں تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن اگر وہ محبت الہی اور شوق عبادت میں قربانی کا اہتمام کر لیں، جانور خرید کر اللہ کی راہ میں قربان کر دیں، تو اللہ تعالیٰ انہیں بھی عظیم اجر و ثواب عطا فرماتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اصل چیز انسان کا خلوص، اس کی نیت اور دل کی سچائی ہے۔ بعض اوقات ایک غریب اور مجبور انسان کا چھوٹا سا عمل بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اتنا محبوب ہو جاتا ہے کہ وہ بڑے بڑے مالداروں کی عبادتوں پر بھی بھاری پڑ جاتا ہے۔ نمبر 5، جو صاحب نصاب نہ ہو۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسے لوگوں پر بھی عید الاضحیٰ کے دن قربانی واجب نہیں ہوتی جو صاحب نصاب نہ ہوں، یعنی وہ لوگ جن کے پاس اتنا مال موجود نہ ہو کہ شریعت نے جس مقدار کو نصاب مقرر فرمایا ہے وہ پوری ہو سکے، ایسے لوگوں کو قربانی معاف ہے۔ ناظرین، صاحب نصاب اس شخص کو کہا جاتا ہے جس کے پاس اپنی ضروریات زندگی کے علاوہ اتنا مال موجود ہو کہ وہ ساڑھے 7 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا ان کی مالیت کے برابر رقم کا مالک ہو۔ لیکن اگر کسی انسان کے پاس صرف رہنے کا مکان، استعمال کے کپڑے، کھانے پینے کا سامان اور روزمرہ کی ضروری چیزیں ہی ہوں اور اس کے علاوہ نصاب کے برابر مال موجود نہ ہو تو ایسے شخص پر قربانی واجب نہیں ہوتی۔ اسلام نے کبھی بھی غریب انسان پر بوجھ نہیں ڈالا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی حالت، ان کی مجبوری اور ان کی استطاعت کو خوب جانتا ہے، اس لیے جو شخص مالی طاقت نہیں رکھتا اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے قربانی کا مطالبہ بھی نہیں فرماتا۔ لیکن ناظرین، ذرا یہ بات دل میں اتار لیجئے، جو لوگ صاحب نصاب ہیں، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال، رزق اور وسعت عطا فرمائی ہے، ان پر ہر سال عید الاضحیٰ کے موقع پر
پر قربانی کرنا ضروری ہے، اور اگر ایسے لوگ استطاعت رکھنے کے باوجود بھی قربانی نہیں کرتے تو وہ سخت گناہ گار ہوتے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عید کے دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک قربانی سے زیادہ محبوب کوئی عمل نہیں۔ یہ وہ عبادت ہے جو بندے کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے، گناہوں کو مٹا دیتی ہے اور گھر میں رحمتوں اور برکتوں کے دروازے کھول دیتی ہے۔ ناظرین، آج کتنے لوگ دنیا کے عیش و عشرت میں لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں قربانی کا وقت آتا ہے تو دل تنگ ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے، جو مال اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے خرچ کیا جائے وہ کبھی کم نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس میں بے حساب برکت عطا فرما دیتا ہے۔ ناظرین، عید الاضحیٰ کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ جو شخص خالص دل، سچی نیت اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے قربانی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائیاں عطا فرماتا ہے۔ یہ وہ مبارک عبادت ہے جس کے ذریعے بندہ اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے اور اس کے بے شمار گناہ معاف فرما دیے جاتے ہیں۔ لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، قربانی کی برکت سے انسان کے صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، بلکہ کبیرہ گناہوں کی معافی سچی توبہ کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اس لیے قربانی کے ساتھ ساتھ اپنے گناہوں سے دل کی گہرائیوں سے توبہ بھی ضرور کر لیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ٹوٹے ہوئے دل اور بہتے ہوئے آنسوؤں کو بہت پسند فرماتا ہے۔ ناظرین، جیسے جیسے عید الاضحیٰ قریب آتی ہے، ہر سال حکومت کی جانب سے قربانی کے حوالے سے کچھ ضروری ہدایات جاری کی جاتی ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ ان گائیڈ لائن کو ضرور دیکھیں، ان پر عمل کریں، کیونکہ اسلام ہمیں نظم، صفائی، امن اور دوسروں کی آسانی کا بھی درس دیتا ہے۔ اور ایک بہت اہم بات، قربانی صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کی جاتی ہے، نہ کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ آج کل بہت سے لوگ اپنے قربانی کے جانوروں کی تصویریں اور ویڈیوز سوشل میڈیا پر ڈال کر تعریفیں حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ یاد رکھیے، ایسا کرنا بعض اوقات ریاکاری اور دکھلاوے میں شامل کر دیتا ہے، اور جس عبادت میں دکھلاوا آ جائے اس کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ آپ کی قربانی صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو، نہ لوگوں کی واہ واہ کے لیے، نہ شہرت کے لیے، اور نہ ہی دنیا کو متاثر کرنے کے لیے ہو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کے حال جانتا ہے۔ وہ صرف جانور نہیں دیکھتا بلکہ قربانی کرنے والے کا اخلاص دیکھتا ہے۔ دل میں بس یہی نیت رکھیں کہ یا اللہ، یہ قربانی صرف تیری رضا کے لیے ہے، اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے قربانیوں کو قبول فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمارے گھروں کو خیر و برکت سے بھر دے۔ آمین یا رب العالمین۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین۔ اور ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو اپنے دوستوں، رشتہ داروں تک ضرور پہنچائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 مبارک ناموں میں سے کوئی ایک خوبصورت نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہوں۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔